اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمه۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الأمی الأمین المتین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پیارے بھائی، بارگاہ ناز رحمت میں ہدیہ درود نشاور کریں اور کہیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، وقت زیادہ ہو رہا ہے اور اس محفل پاک میں ہمارے مقتدر علماء و شعراء اور ہمارے سامعین کرام تشریف فرما ہیں۔ ممبر شریف پر بہتر سے بہتر ہمارے علماء و فضلاء تشریف فرما ہیں۔ میں خاصا ایک گنہگار انسان، جو کچھ کہ میرے پاس اللہ کے فضل و کرم سے، سرکار کی عطا سے، سرکار غوث اعظم کی نگاہ ولایت سے، سرکار سرکاہی سیدنا تغی علی شاہ کی فیضان سے، بزرگان دین کی نوازشات سے، اساتذہ کرام یہ دعاؤں کی برکت سے جو مجھ کو کچھ علم حاصل ہے، آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ فقط تھوڑی دیر برداشت کیجئے، چونکہ تھوڑی سی تقریر ہو جائے، چند منٹ میرے بعد چند شعراء ہیں، جناب شاہ اسلام رضوان قادری صاحب اور شاہ اسلام ہمارے ریاض احمد صاحب، ان سے شاعری ہو جائے گی، اس کے بعد محفل کا اختتام صلاۃ و سلام ہو جائے گا۔ چونکہ ہمارے ممبر شریف پر ہمارے سب مہمان ہیں، سب ہماری آنکھوں کے تاج ہیں، ہماری آنکھوں کے نور ہیں۔ حضرات، اگر سب سے بلوایا جائے تو صبح ہو جائے گی، کئی رات کی ضرورت پڑے گی، صبح ہو جائے گی۔ آپ گستاخی معاف فرمائیں گے، چونکہ ہمارے یہ علماء کرام نائبین مصطفیٰ ہیں، اور بڑے ادب کے ساتھ میں کہوں گا، آئے دن ہم بولتے ہی ہیں، اور ماشاءاللہ یہ دعوت بھی ہے، سننے کی بھی دعوت ہے، کھانے کی بھی دعوت ہے، تو اس لیے میں سوچتا ہوں کہ کیا کیا جائے۔ گرمی کا موسم ہوتا تو ہمارے یہ مقتدر علماء بولتے، خیر معاف فرمائیں گے، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھو نہ ہم سے سید عالم نے کیا دیا، کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ۔ پوچھو نہ ہم سے سید عالم نے کیا دیا، اتنا بڑا کرم ہے خدا سے ملا دیا، خدا سے ملا دیا۔ دستے رسول پاک کا اعجاز دیکھیے، دستے رسول پاک کا اعجاز دیکھیے، لکڑی کو مصطفیٰ نے خنجر بنا دیا۔ یہ شعر سماعت فرمائیں گے۔ قدم رسول پاک کی برکت کو دیکھیے،
کہہ دیجیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. قدم رسول پاک کا اعجاز دیکھیے. یثرب کو مصطفیٰ نے مدینہ بنا دیا. سبحان سبحان. اور ایک شعر میں کہے جا رہا ہوں، سبحان اللہ نہیں کہیے گا، اللہ اکبر کہیے گا. اس کے بعد جو شعر میں کہوں گا تو سبحان اللہ کہیے گا. چونکہ بہت سوچ سمجھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا چاہیے. کہیں بسم اللہ پڑھنا حرام بھی ہے، کہیں جائز ہے. مرغا ذبح کر رہے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں تو گوشت حرام ہو جائے گا. فاتحے کے لیے مرغا، مسئلے پر غور کیجیے گا. فاتحے کے لیے مرغا ہے، کوئی کہہ دے کہ حضرت مرغا ذبح کر دیجیے، کوئی کہتا ہے کاٹ دیجیے. تو ذبح لفظ ذبح صحیح ہے، کاٹ دینا صحیح ہے. ذبح صحیح ہے، ذبح کر دیجیے. اب ذبح کرنے والا ذبح کر رہا ہے، دیکھے گا کہ 10 دانے کا مرغا ہے، ادھر دیکھے گا ادھر دیکھے گا، کسر دار کو دیکھے گا کہاں کو دیکھے گا ادھر. پڑھنا چاہیے اللہ اکبر. تو کہہ دے گاہک کے خیالات کو دیکھتے ہوئے گاہک کا خیال کرے، دیکھے کہ ہمارا اب تک کوئی گاہک نہیں آیا، گاہک اتنا رحمان رحیم اور کرتے اگر ذبح کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پیارے وہ گوشت حرام ہو جائے گا. اب اس کا فاتحہ نہیں ہوگا. اس لیے ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہیے، وہ گوشت حلال ہے. بہت سوچ سمجھ کر بسم اللہ پڑھیے. پڑھنے سے برکت ہوتی ہے، شیطان بھاگتا ہے، شیطان پگھل جاتا ہے. لیکن ذبح کرتے وقت نہیں. آپ دوا کھائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم مت کریے. وہاں بسم اللہ اللہ شافی اللہ کافی اللہ عافی پڑھیے. سوچیے، میں کہہ رہا تھا قتل کرنے کو عمر گھر سے تو نکلے مگر، قتل کرنے کو عمر گھر سے تو نکلے مگر، آئے تھے قتل کرنے کو حضرت عمر مگر، آقا نے ان کو مومن کامل بنا دیا. سبحان اللہ. حضرات، میں نے خطبے کے بعد سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث شریف کو میں نے پڑھا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. ذہن حاضر رکھیے گا. سرکار فرماتے ہیں کہ بے شک تم میں، اے مسلمانوں، تم میں افضل وہ ہے، یعنی اعلیٰ سے بھی افضل کا مقام ہوتا ہے. تم میں افضل وہی ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے. قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے. کیا قرآن کس طرح پڑھا جائے؟ قرآن کی تلاوت ہو اور اسی منبر پر کوئی باتیں کرے، نیٹ کھولے تو نیٹ والے موبائل میں فرج و فکر نظر آئے. جاہل دیکھے یا مولوی دیکھے، نیٹ کھلتا ہے، موبائل کھولنے والا کھولتا ہے، تلاوت ہوتی ہے. تو کیا یہی اسلام کا تقاضا ہے؟ شریعت کا یہی تقاضا ہے؟ تلاوت ہو، قرآن پڑھا جائے اور وہی باتیں بھی ہوں. نیٹ کھولا جائے، موبائل میں ٹپ ٹاپ کیا جائے، موبائل میں نہ جانے کیا کیا نظر آتا ہے. ادب سیکھا جائے.
यही वो अदब है कि अज़हारुल अरब अरबी अदब की जामे वो माने किताब है, मुकम्मल अरबी है। मैं पढ़ रहा था, मेरे उस्ताद कहते थे बेटा अदब भी एक इल्म है, तो फरमाते थे कि देखो पढ़ो। उसमें एक शेर में पढ़ा, अरबी शेर है, लैसल यतीमुल लज़ी क़द माता वालिदहू इन्नल यतीमा यतीमुल इल्म वल अदब। यतीम वह नहीं है जिसके माँ बाप मर गए हों, ये तो दुनियावी फितरत के लोग कह देंगे कि ये यतीम है, माँ बाप नहीं है। लेकिन आइए उस किताब को देखिए, किताब का मुताला कीजिए। अज़हार, अज़हार का ज़हर अरबी में जैसे ज़हर का माना फूल होता है। माशाअल्लाह हम सुन्नियों के अमीर सरकार हुजूर अख्तर रज़ा खान कारुशरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह का लक़ब भी है अज़हरी। जामिया अज़हर किसी से फारिग है तो सरकार अल्लामा अश-शाह हुजूर अख्तर रज़ा खान अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह, तो माशाअल्लाह लक़ब भी अच्छा है, नाम भी कितना अच्छा है, प्यारा नाम। जिनकी सूरत नजर आती है, जिनको देखने के बाद प्यारे ईमान के अंदर हलावत पैदा हो जाती है। और मैं ये कह रहा था, हज़रात मोहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। ताजपुर पोस्ट बसही थाना जनता बाजार प्रखंड लैलातपुर में, लैलातपुर जिला छपरा सारण बिहार में एक मदरसा है जिसका नाम दारुल उलूम रज़विया बादशाहिया है। उस मदरसे का मुदर्रिस मौलाना अरमान उबैदी है और अज़हरी जामे मस्जिद का इमाम भी है। एक मिलाद शरीफ में तकरीर हुई, उसमें हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की चंद हदीसें बयान की गईं, सलाम के ताल्लुक़ से और शराबखोर के ताल्लुक़ से और हसद के ताल्लुक़ से। तो ज़ैद की तकरीर के बाद दारुल उलूम रज़विया बादशाहिया के सदर मुदर्रिस जो अज़हरी जामे मस्जिद का इमाम भी है, वो ज़ैद की बयान करदा हदीसों को मौलाना अरमान उबैदी ने बरजस्ता बरसरे आम माइक पर मौलाना अरमान उबैदी ने कहा कि मौलाना शब्बीर अशरफ तेगी कादरी ने जो हदीसों को बयान किया है वो गलत है, गलत है, गलत है। तो ज़ैद ने मौलाना अरमान उबैदी का माइक लेकर यानी मौलाना शब्बीर अशरफ तेगी कादरी ने कहा कि इन हदीसों को आपने जो गलत 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 कहा है तो आप पर कुफ्र का फतवा सादिर हो गया, आप पर एलानिया तौबा फ़र्ज़ है, तजदीद निकाह व तजदीद बैत वगैरह हूँ। अलावा अजी वही अज़हरी जामे मस्जिद का इमाम जो लॉकडाउन के दरमियान में जुमतुल मुबारका के मौके से 3 किलोमीटर तक जो जुमा की नमाज़ें अदा की गई हैं, उन तमाम नमाज़ों को मौलाना अरमान उबैदी ने हराम कहा है, 3 बार हराम 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 कहा है। तो उस इमाम पर यानी मौलाना अरमान उबैदी पर सुन्नी दारुल इफ्ता यूपी से फतवा मंगवाकर 16 दिसंबर सन 2020 बरोज़ बुध को मिलाद शरीफ कराकर उस फतवे को सुनाया गया। उस महफिल में मुतअद्दिद उलमाए कराम भी थे और सामईन कराम भी थे, बहुत थे। उस फतवे को हर इमाम को दिया गया और मस्जिदों में तकसीम कराया गया। कुफ्र का फतवा मौलाना अरमान उबैदी पर सादिर हो गया है जो अज़हरी जामे मस्जिद का इमाम भी है। तो मैं मौलाना मोहम्मद शब्बीर अशरफ तेगी अशरफी काजी ताजपुरगंज पोस्ट बसी थाना जनता बाज़ार ज़िला छपरा सारण बिहार का रहने वाला हूँ, जो इस फतवे को मंगवा करके पूरी कौम के दरमियान मैंने शाया कर दिया है ताकि ईमान और अक़ीदे की हिफाजत हो सके। अब किस किस मौजू पर फतवा आया है,
کیا کیا انہوں نے مولانا ارمان عبیدی نے غلط کیا ہے، غلط پڑھا ہے، سماعت کیجیے۔ سوال نمبر 1، کیا فرماتے ہیں علماء اکرام مفتیان شرع و اعظام مسئلہ ذیل میں کہ زید نے ایک میلاد شریف کی محفل میں تقریر کیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ راکب ماشی کو سلام کرے اور ماشی قائد کو سلام کرے، اور یہ بھی زید نے تقریر کی کہ سلام کرنے سے نفرت دور ہوتی ہے اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ زید نے یہ بھی کہا کہ سوچ سمجھ کر سلام کریں، جان بوجھ کر شراب خور کو سلام نہ کریں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شراب خور کو سلام کرنے سے یہ نقصان ہے کہ اللہ پاک اس انسان کے 40 برس کے اچھی اعمال کو ختم کر دیتا ہے۔ شراب خور اگر بغیر توبہ کے حج بیت اللہ جائے یا عمرہ کرے یا روزہ رکھے یا زکوٰۃ ادا کرے یا صدقہ دے تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادات کو قبول نہیں کرتا۔ یہ حدیث شریف ترمذی شریف اور بخاری شریف میں موجود ہے، اور ایک کتاب ہے انیس الواعظین، اس میں فرماتی ہیں کہ الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد اسی طرح نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو شرابی کے ساتھ مصافحہ جس نے کیا تو کیا نقصان ہے؟ زید کی تقریر کے بعد بکر اٹھا اور مائک لے کر برسریام بولنے لگا کہ زید نے جو حدیثیں بیان کی وہ سراسر غلط ہیں، جبکہ کتابوں کا حوالہ بھی دیا گیا تو بکر نے غلط کہا۔ زید ایک خانقاہی عالم ہے، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کا شہدائی ہے۔ حضور والا سے التماس ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں، عین نوازش ہوگی۔ المستفتی محمد شبیر اشرف تیگی اشرفی قادری، تاج پور گنج، پوسٹ بتھی، تھانہ جنتا بازار، ضلع چھپرا، سارن، بہار۔ جواب نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک العزیز الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ سورۃ مسولہ میں زید نے میلاد شریف میں جو حدیثیں بیان کی ہیں وہ صحیح ہیں۔ بخاری شریف میں ہے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یسلم الراکب علی الماشی والماشی علی القائد والقلیل علی الکثیر۔ بخاری شریف باب یسلم الراکب علی الماشی۔ ترمذی شریف میں ہے ان ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال یسلم الراکب علی الماشی والماشی علی القائد والقلیل علی الکثیر۔ ترمذی شریف باب ما جاء فی تسلیم الراکب علی الماشی، حدیث نمبر 10۔ زید کا یہ کہنا ہے انیس الواعظین میں ہے شراب خور کو سلام کرنے سے 40 سال کے اچھے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ انیس الواعظین صفحہ نمبر 196۔ شراب خور بغیر توبہ کے حج بیت اللہ یا عمرہ کرے یا روزہ رکھے یا زکوٰۃ یا صدقہ دے تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادات کو قبول نہیں کرے گا۔ قبول نہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہ ثواب سے محروم ہو سکتا ہے، البتہ نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ کا فریضہ اس کے سر سے ساقط ہو جائے گا، گر جائے گا۔ تو اگر شراب پینے سے اس نے سچی پکی توبہ کر لی تو پھر اس کے بعد جمیع عبادات قبول ہوں گی۔ انیس الواعظین صفحہ نمبر 236، یہ حدیث مذکور ہے۔ ابو داؤد شریف میں بھی یہ حدیث مذکور ہے، الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حضرات اب آگے سنتے رہیے۔ شرابی چونکہ شرعی اعتبار سے فاسق و فاجر ہے، اس وجہ سے اس کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ بکر کا یہ کہنا ہے کہ جو حدیثیں زید نے بیان کی ہیں وہ سراسر غلط ہیں، بالکل بدکام بند انجام ہے، گویا بکر نے حدیث کا انکار کیا۔ اگر وہ بیان کردہ حدیث متواتر ہے اور بکر اس کا منکر ہے تو اس کے کفر میں کوئی شک نہیں، اس پر اعلانیہ توبہ استغفار واجب ہے۔ بیوی والا ہو تو نکاح جدید کرے اور تجدید نکاح بھی کرے۔ اگر وہ حدیث مشہور ہے تو اس کا منکر کافر نہیں بلکہ بدگمراہ مسلمان ہے، لہذا ان کلمات کی وجہ سے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا۔ نور الانوار میں بکر پر لازم ہے کہ آئندہ احتیاط سے کام لے اور اس سے شنی الفاظ اپنی زبان پر لانے سے اعتراض کرے اور اہل سنت والجماعت کی پیروی کو لازم اور واجب جانے۔ اب سوال نمبر 2 دیکھیے،
حضرات مفتیان شرع متین سے گزارش ہے کہ ایک محلہ ہے اور اس محلے میں ایک دارالعلوم ہے اور مدرسین بھی ہیں. اس علاقے میں سبھی حضرات سنی صحیح العقیدہ ہیں، مگر چند حضرات جو سنیت کا دم بھرتے ہیں اور مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ بھی لگاتے ہیں، مگر اپنے بیٹوں کی شادیاں بدعقیدوں، وہابیوں، دیوبندیوں کے گھروں میں کرتے ہیں موٹی رقم ملنے کی وجہ سے. تو کیا ایسے لوگ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمان اور حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت الرضوان کا مرید کہلانے کے مستحق ہیں؟ جبکہ مرشد کامل تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرید کرتے وقت پابندیاں لگاتے تھے کہ بدعقیدوں سے الگ رہنا ہے، ان کو سلام نہیں کرنا ہے اور نہ ہی ان کے گھر شادی کرنی ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. یہ جملہ مرشد کامل نے کہا تو ان مذبذب لوگوں پر شرعی فتویٰ کیا ہے جو وہابیوں، دیوبندیوں کے گھر شادیاں کرتے ہیں اور مل جل کر رہتے ہیں اور لوگوں کو دکھلانے کے واسطے قیام و سلام بھی کرتے ہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں. این نوازش ہوگی. سماعت کیجیے اس کا جواب. الجواب بعون الملک العزیز الوہاب. صورت مسئولہ میں حضرت تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مریدین سے وقت بیعت جو فرماتے تھے وہ حق اور عین مذہب علیہ سنت کے مطابق ہے، کیونکہ وہابی دیوبندی اپنے کفریات قطعیہ مندرجہ حفظ الایمان صفحہ نمبر 8، تحذیر الناس صفحہ نمبر اتنا اور براہین قاطعہ صفحہ نمبر 51 کے سبب بمطابق فتویٰ حسام الحرمین کافر و مرتد ہیں، اور مرتد سے نکاح ہرگز جائز نہیں جب تک کہ وہ توبہ اور رجوع نہ کر لے. فتویٰ عالمگیری جلد فتویٰ عالمگیری مطبوعہ مصر میں بھی ہے. یعنی مرتد کا نکاح مرتدہ مسلمہ اور کافر اصلیہ کسی سے جائز نہیں ہے، ایسے ہی مرتدہ کا نکاح کسی سے نہیں ہو سکتا. اسی طرح امام محمد علیہ الرحمٰن کی کتاب مبسوط میں ہے. لہٰذا اگر زید وہابیوں کی لڑکیوں کے ساتھ نکاح کرے تو جائز نہیں ہوگا. مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہابی دیوبندی کے یہاں رشتہ نہ رکھیں اور ان سے میل ملاپ کرنے سے سختی کے ساتھ باز آئیں، اور جو لوگ محض دکھاوا کے لیے قیام و سلام کرتے ہیں وہ دراصل اہل سنت والجماعت کو دھوکہ دیتے ہیں. دیوبندیوں اور وہابیوں سے سلام کلام اور میل ملاپ رکھنے کے سبب وہ فاسق مولن ہے، اسلام و سنیت کو سخت نقصان پہنچانے والے ہیں. مسلمانوں پر لازم ہے کہ ایسے لوگوں کو ان کے اس عمل کریہہ سے منع کریں. اگر وہ لوگ نہ مانیں تو ان لوگوں سے بے حد جدا ہو جائیں. خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ شیطان سے بچتے رہیے. سوال نمبر 3 سماعت کیجیے. حضرات مفتیان شرع متین سے گزارش ہے کہ ابھی مارچ سے لے کر جولائی اگست تک لاک ڈاؤن لگا تھا. اس لاک ڈاؤن میں تراویح کی نماز اور جمعۃ المبارک و عید الفطر و عید الاضحیٰ کی نمازوں کی ادائیگی میں سخت دقتیں پیش آئیں. ایک گاؤں ہے، اس میں ایک مدرسہ ہے. اس مدرسے کا مؤذن محلہ محلہ گھر گھر جا کر خبر کیا کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھر میں نمازیں ادا کر لیجیے، اس لیے کہ دارالعلوم کی طرف سے اجازت ملی ہے. وہ مؤذن اس مسجد کا مؤذن ہے جو مسجد اور مدرسہ دونوں ایک ہی جگہ ہے. لہٰذا سبھی حضرات حکومت کے خوف سے اپنے اپنے محلے میں 50، 100، 200، 400 کی جماعت لے کر نمازیں ادا کیے ہیں. جون مہینے میں لاک ڈاؤن میں کچھ تخفیف ہوئی تھی تو جمعۃ المبارکہ کی نماز پڑھنے کے واسطے لوگ گئے تو اس مدرسے کا مدرس جمعۃ المبارکہ کے موقع سے تقریر کیا کہ 3 کلومیٹر تک جہاں جہاں مسجد ہے، جو اپنے اپنے گھر میں اپنے اپنے محلے میں نمازیں ادا کی ہیں وہ نمازیں حرام ہیں، اور 3 کلومیٹر تک جہاں جہاں جمعہ اور نمازیں ادا کیے ہیں وہ نمازیں حرام ہیں، حرام ہے، حرام ہے. جس نے نماز پڑھایا اس کو ضلع بدر کیا جائے، ضلع سے بھگا دیا جائے. اور اس امام نے یہ بھی
تقریر کی کہ وہ پڑھانے والا اعلانیہ توبہ کرے، تو کیا اس زید پر جس نے نمازوں کو حرام 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 کہا ہے اور ضلع بدر کے لیے کہا، تو اس زید پر، اس امام پر شرعی فتویٰ کیا ہے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ جواب نمبر 3، صورت مسئولہ میں اگر زید نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ جتنی نمازیں گھر کے اندر یا محلے میں ادا کی گئیں وہ سب نمازیں حرام ہے، تو گویا اس نے نماز کا انکار کیا، اور نماز کا انکار کفر ہے، اور کلمہ کفر کا استعمال کرنا اگرچہ اس کا اعتقاد نہ رکھے کفر ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کا انکار کفر ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 132، رد المختار ماشامی جلد نمبر فلاں صفحہ نمبر اتنا اتنا، اور اسی طرح رد المختار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 192 پر بحر الرائق سے ہے۔ لہٰذا زید کے لیے علانیہ توبہ، استغفار اور تجدید نکاح کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو سارے مسلمان اس کے ساتھ کھانا پینا سلام کلام ترک کر دے اور اس کا سخت سماجی بائیکاٹ کرے، ورنہ وہ بھی گنہگار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ انعام میں۔ اب غور کیجیے حضرات، ایک سوال اور ہے، سوال نمبر 3۔ حضرات مفتیان شرع متین سے گزارش ہے کہ زید ایک مسجد کا امام ہے اور اپنی داڑھی میں کالا خضاب لگاتا ہے اور امامت بھی کرتا ہے، تو کیا کالا خضاب لگانا جائز ہے؟ زید کی امامت صحیح و درست ہے، اس کو امام بنایا جائے یا نہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں۔ جواب نمبر 3، سیاہ خضاب لگانا ناجائز و حرام ہے، اس کو لگانے والا فاسق معلن مرتکب گناہ کبیرہ ہے۔ مسلم شریف میں ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سفیدی کو بدل دو اور سیاہی کے قریب نہ جاؤ۔ مسلم شریف میں ہے۔ ایک دوسری حدیث شریف میں ہے کہ جو سیاہ خضاب کرے اللہ تعالیٰ روز محشر اس کا منہ کالا کرے گا۔ اس کے علاوہ بہت سی حدیثوں میں سیاہ خضاب لگانے پر وعیدیں آئی ہیں۔ اعلیٰ حضرت قدس روح فرماتے ہیں مذہب صحیح میں سیاہ خضاب حالت جہاد کے سوا مطلقاً حرام ہے، جس کی حرمت پر احادیث صحیحہ اور سماعت کیجیے، ایک جگہ فرماتے ہیں حرام ہے، جواز کا فتویٰ باطل و مردود ہے، احکام شریعت صفحہ نمبر فلاں پہ ہے۔ لہٰذا جو امام کالا خضاب لگائے وہ فاسق مولین ہے، اسے امام بنانا گناہ اور اس کے پیچھے نماز پڑھنی مکروہ تحریمی ہے، اور جو نمازیں اس کے پیچھے پڑھی گئی ہیں ان کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے، خواہ وہ امامت کی اجرت لیتا ہو یا نہ لیتا ہو۔ اب حضرات محترم سنتے جائیے، ایک کتاب میں اور ہے، اور سوال سماعت کیجیے۔ سوال نمبر 5، زید ایک مدرسے کا مدرس ہے اور بکر بھی ایک عمر دراز عالم ہے۔ زید کی عمر 25 برس ہے اور بکر کی عمر تقریباً 60 برس کی ہے، مگر جب حق باتوں کو کہتا ہے اور شریعت مطہرہ کی باتوں کو صاف صاف کہتا ہے تو زید جو مدرسے کا مدرس ہے یعنی مولانا ارمان عبیدی ہے، وہ اپنے تمام مقتدیوں کو اور کمیٹی والوں کو بیٹھا کر یہ قانون نافذ کرتا ہے کہ بکر کو سلام نہ کریں اور نہ ہی اس کو میلادوں کی دعوتیں دیں، اس سے بالکل الگ رہیں، جبکہ بکر عالم دین ہے، خانقاہی عالم ہے، اور بکر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی باتوں کو کہتا ہے، فتاوی رضویہ کا حوالہ دے کر کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت اور تاج شریعہ علیہم الرحمہ کی ہدایتیں یہ ہیں، وہابیوں دیوبندیوں بدعقیدوں کے گھر شادیاں نہ کریں اور نہ ہی ان کے جنازے میں جائیں۔ تو زید جو مدرسے کا مدرس ہے مولانا ارمان عبیدی تمام مقتدیوں میں اور علاقے قرب و جوار میں قانون پھیلا دیا ہے کہ بکر بہت شریعت کی باتیں کرتا ہے، اس کو سلام نہ کریں، اس کو میلاد شریف کی دعوتیں نہ دیں۔ زید نے اس طرح
ایک بہت بڑا فتنہ پیدا کر دیا ہے اور وہ گمراہی و مخالفت کی دیوار کھڑی کر دی ہے، تو اس زید امام پر یعنی مولانا ارمان عبیدی پر شرعی فتویٰ کیا ہے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ جواب نمبر 5، صورت الجواب بعون الملک الوہاب، صورت مسئولہ میں اگر زید نے بکر کے مسکت السوال اسباب کی بنا پر ایسا کہا ہے اور بکر میں دوسری کوئی شرعی کمی نہیں ہے، تو زید ایسا کہنے کے سبب سخت گنہگار اور مستحق عذاب نار اور فاسق و فاجر ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ نمبر 104 صفحہ نمبر اتنا پر فرماتے ہیں، اگر عالم کو اس لیے برا کہتا ہے کہ وہ عالم ہے جب تو صریح کفر ہے، اور اگر اپنی دنیاوی خصومت کے باعث برا کہتا ہے، گالی دیتا ہے یا تحقیر کرتا ہے، سخت فاسق و فاجر ہے۔ اگر بے سبب رنج رکھتا ہے تو مریض القلب اور خبیث الباطن ہے، خواہ مخواہ بغض رکھنے والے کے کفر کا اندیشہ ہے۔ خلاصہ میں ہے یعنی جو بلا کسی ظاہری وجہ کے عالم دین سے بغض رکھے اس پر کفر کا خوف ہے، لہذا زید سخت گنہگار، مستحق عذاب نار، لائق قہر قہار ہے۔ یعنی مولانا ارمان عبیدی سخت گنہگار اور مستحق عذاب نار اور لائق قہر قہار ہوا، اس پر لازم ہے کہ اعلانیہ توبہ کرے، یعنی مولانا ارمان عبیدی اعلانیہ توبہ کرے اور بکر سے معافی مانگے۔ سوال نمبر اتنا، حضرات مفتیان شرع متین سے گزارش ہے کہ زید ایک عالم ہے اور بکر بھی عالم ہے۔ زید کی عمر 60 برس ہے اور بکر کی عمر 25 برس ہے۔ زید نے سلام کے تعلق سے جو چند حدیثیں بھی سنائیں، ایک مزاج شریف میں، اور حسد کے تعلق سے اور سود کے تعلق سے بھی حدیثیں سنائیں، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے، الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور زید نے یہ بھی کہا کہ شراب خور اگر بغیر توبہ مر جائے تو اس کا چہرہ قبلہ سے پھر جاتا ہے۔ تو بکر اٹھ کر مائک لے کر بولنے لگا کہ زید نے جو حدیثیں سنائیں وہ حدیثیں غلط ہیں، ان حدیثوں کو غلط کہنے کے سبب کفر پر شرعی فتویٰ کیا ہے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ الجواب نمبر 6، صورت مسئولہ میں جو سوال کیا گیا اس کا جواب سوال نمبر 1 کے جواب میں دیا جا چکا ہے حضرات۔ اور ایک مسئلے کی بات اور سن لیجئے، وہ مولانا ارمان عبیدی جمعۃ المبارکہ کے موقع سے تقریر میں کہا ایک بات، سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان میں گستاخی کیا، اور گستاخی اس طرح کیا کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے خلاف میں تقریر کی، اور وہ کہا جس کے تعلق سے میں نے ایک سوال لکھ کر کے فتویٰ منگایا، اس فتوے میں چند سوالات ہیں، سماعت کیجیے۔ اس سوال کا جواب سننے کے بعد ضرور جو ایمان والے ہیں ان کا ایمان پختہ ہوگا اور ان کے عقیدے میں بالکل لذت پیدا ہوگی اور ان کا عقیدہ مضبوط ہوگا۔ زید مسلک اعلیٰ حضرت کے تعلق سے کہتا ہے تو لوگ زید کو برا کہتے ہیں اور زید سے لوگ قطع تعلق کرتے ہیں، اور وہ زید کی عمر 60 برس ہے۔ زید ایک خانقاہی ایک عالم دین ہے، اور اگر زید عالم کو دیکھ کر جو بغیر تھوکے یا زید عالم دین شریعت کی باتیں کہے تو اس کو دیکھ کر جو لوگ منہ پھیر لیں بلا وجہ، تو ان لوگوں پر شرعی فتویٰ کیا ہوگا؟ جواب عنایت فرمائیں، النوادش ہوگی۔ صورت مسئولہ کا جواب سوال نمبر 5 کے جواب میں دیا جا چکا ہے۔ سوال نمبر 8، زید ایک ملاج شریف میں تقریر کی کہ یہ حدیث شریف ترمذی شریف و بخاری شریف میں موجود ہے، اور ایک انیس الواعظین جو کتاب ہے اس میں بھی یہ حدیث شریف موجود ہے۔ تو بکر کہتا ہے اور بکر کے تمام ماننے والے کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے یہ الگ کتاب ہے، ان کتابوں کی کوئی وقت نہیں ہے، یہ تقریر کی کتاب ہے، ان کتابوں
کو میں نہیں مانتا، جبکہ تمام کتابوں میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثیں کی مقدس حدیثیں ہیں۔ تو بکر پر ایسا بولنے کی وجہ سے کیا فتویٰ ہے؟ اور جو لوگ بکر کے کہنے کے سبب یہ کہیں کہ یہ کتاب ہم نہیں مانتے، تو ان لوگوں پر شرعی فتویٰ کیا ہے؟ جواب عنایت فرمائیں اے نوازشوں کی۔ جواب نمبر 8، الجواب بعون الوہاب۔ صورت مسئولہ میں زید اور زید کے ماننے والے انیس الواعظین کتاب کو نہیں مانتے ہیں، تو ان لوگوں پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ البتہ زید اور زید کے ماننے والے پر ضروری ہے کہ آئندہ ایسی باتوں سے اجتناب کریں، پرہیز کریں۔ لیکن اگر اس کتاب میں لکھی گئیں قرآنی آیات یا احادیث نبویہ صلی اللہ تعالی وسلم کو الگ نہ کر کے ان کو بھی نہ ماننے کی باتیں کریں، تو یہ کفر صریح ہے، جس کے سبب سب امام کے ماننے والوں پر، ان کے متبعین پر، ان کے معتقدین پر، ان کے متوسلین پر توبہ اور تجدید ایمان اور تجدید نکاح بھی فرض ہے۔ حضرات ایک بات اور سماعت کریں، زید ایک عالم دین ہے اور وہ شریعت مطہرہ کی باتوں کو کہے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث شریف ہیں، اس کو مانے اور ان کی پیروی کریں، اس سے محبت کریں، تو بکر اور بکر کے ماننے والے بلا وجہ الزام تہمت لگائیں کہ زید نے اس طرح باتیں کہی ہیں، جبکہ زید ان کے باطل الزامات سے پاک ہے، تو بلا وجہ زید پر جو تہمت لگاتے ہیں، ان پر تہمت لگانے والے پر شرعی فتویٰ کیا ہے؟ قرآن حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں اے نوازش ہوگی۔ جواب نمبر 10، الجواب بعون الوہاب۔ صورت مسئولہ میں اگر بکر یا اس کے معتقدین ایسا کرتے ہیں، تو بکر اور اس کے تمام مقتدین کی زید پر بے جا تہمت اور بہتان لگاتا ہے، چونکہ شرعی انتہائی سخت گناہ اور حرام ہے۔ کنز الاعمال میں ہے، حضرت مولائے کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بے گناہ لوگوں پر الزام لگانا آسمانوں سے زیادہ بوجھل ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے۔ کنز الاعمال میں ہے، اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں بے گناہ مومنین اور بے گناہ مومنات کو زبانی ایذا یعنی زبانی تکلیف دینے والوں یعنی ان پر بہتان باندھنے والوں کے عمل کو صریح گناہ قرار دیا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح میں ہے، مسلمان کے لیے روا نہیں، یہ جائز نہیں کہ وہ لعن طعن کرنے والا ہو۔ مشکوٰۃ المصابیح اور صحیح بخاری شریف میں بھی ہے۔ الغرض مسلمانوں پر بہتان باندھنے اور یا اس پر بے بنیاد الزامات لگانے پر بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ بکر اور اس کے متبعین کو چاہیے، یعنی مولانا ارمان کو اور ان کے تمام متبعین کو چاہیے کہ اس عمل سے باز آئیں اور جس پر تہمت لگائی ہے اس سے معافی مانگے، تاکہ آخرت میں گرفت اور عذاب الہیہ سے محفوظ رہیں۔ سوال نمبر 10، حضرت مفتیان شرع اعظام سے گزارش ہے کہ زید ایک مسجد کا امام ہے اور جمعۃ المبارکہ کے موقع سے تقریر میں کہا کہ اعلیٰ حضرت کوئی بڑے ولی نہیں ہے، کوئی بڑے حضرت نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کوئی ولی نہیں ہے، وہ ایک عالم و مفتی ہیں، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ وہ چمک گئے۔ جو اعلیٰ حضرت کو ولی نہ مانے ان پر شرعی فتویٰ کیا ہے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ نوٹ: تمام مقتدیان ایسی کفریہ باتوں کو سن کر خاموش ہیں، جواب عنایت فرمائیں اے نوازش ہوگی۔ حضرات یہ جو باتیں کی گئی ہیں، اس دارالعلوم رضویہ بادشاہیہ کا مدرس مولانا ارمان عبیدی جو ازہر جامع مسجد کا امام ہے، وہی مولانا ارمان عبیدی نے جمعۃ المبارکہ کے موقع سے دوران تقریر میں سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان کی مخالفت کرتا ہے اور پھر بعد میں اس کے برعکس بولتا ہے، پھر کہتا ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت کوئی بڑے حضرت نہیں ہے، کوئی ولی نہیں ہے، جس پر یہ سوال بھیج کر جواب منگوایا گیا ہے۔ جواب نمبر 10،
الجواب بعون الوہاب، صورت مسولہ میں زید اگر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ کو ولی نام نہیں مانتا ہے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں، البتہ زید کو یہ چاہیے کہ وہ ایسی باتوں سے اجتناب کرے، پرہیز کرے جس سے امت مسلمہ کا شیرازہ بکھرنے کا خطرہ ہو۔ نوٹ: بکر کا یہ کہنا مقتدیان ایسی باتوں کو سن کر خاموش ہیں، یہ غلط ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت کوئی ولی کو ولی نہ ماننا کفریہ جملہ نہیں ہے۔ اگر زید اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ کو ولی نہیں مانتا تب بھی وہ مومن ہے، لیکن اجتماعی امت اور خوف فتنہ و اختلاف کے سبب بکر پر ضروری ہے کہ اپنے کہے ہوئے جملے سے رجوع کر لے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اب حضرات محترم اور بھی سنتے جائیے تاکہ ایمان مضبوط ہو اور عقیدہ بھی مضبوط ہو۔ سوال نمبر 11، حضرت علماء دین مفتیان شریعتین سے گزارش ہے کہ زید ایک میلاد شریف میں تقریر کیا۔ یہ بات سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ ربیع النور شریف کی موقع سے یا ختنہ یا عقیقہ کے موقع سے یا کسی موقع سے بزم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل سجانا سنت الہیہ ہے، اور یہ بھی کہا کہ جب حضور رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے فرشتوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا میلاد پڑھا، یہ سنت الہیہ ہے۔ اس تقریر کو سن کر بکر اٹھا اور مائک لے کر بولنے لگا کہ اور کہنے لگا کہ یہ غلط ہے۔ تو حضرات مفتیان شریعتین سے گزارش ہے کہ ختنہ یا عقیقہ یا شادی وغیرہ کے موقعوں سے میلاد کی محفلیں سجانا کیسا ہے، سنت ہے یا کیا ہے؟ زید کا کہنا صحیح ہے یا بکر کا کہنا صحیح ہے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ جواب نمبر 11، الجواب بعون الوہاب، صورت مسولہ میں زید نے حق کہا کہ تذکر میلاد پاک سنت الہیہ ہے، اور سنت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و سنت صحابہ و تابعین و طریق جملہ مسلمین بھی۔ یہی وجہ ہے کہ صدہا سال سے پوری دنیا کے عام مسلمین و علماء راسخین و عارفین جنہیں قرآن کریم نے اولو الامر کہا، الراسخون فی العلم فرمایا، اور ولادت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موقع پر میلاد محفل ذکر ولادت منعقد کرتے ہیں اور خوشی و عید مناتے ہیں۔ ہر اور مسلمان عالم میں یہ رائج عمل مولود مقبول ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، محبوب فرما دیجیے یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے باعث ہے جو بعثت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعہ تم پر ہوا۔ ایسے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں، یہ اس سے کہیں کہ بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ دوسری مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضور نعمت اللہ ہیں، قرآن عظیم نے ان کو ان کا نام نعمت اللہ رکھا۔ ان الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا کی تفسیر میں ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نعمت اللہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، لہٰذا ان کی تشریف آوری کا تذکرے امتثال حضرات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کیا کرو۔ حضور کی تشریف آوری سب نعمتوں سے اعلیٰ نعمت ہے۔ رب کی نعمتوں کا چرچا محفل میلاد میں بھی ہوتا ہے۔ مجلس مبارکہ مجموع المسلمین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ کے فضائل جلیلہ اور کمالات جمیلہ کا ذکر کہتا ہے۔ المیلاد النبویہ فی الالفاظ الرضویہ، حدیث شریف میں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دوشنبہ کے دن روزہ رکھنے کے متعلق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دوشنبہ کے دن روزہ رکھنے کے متعلق پوچھا گیا کہ آپ دوشنبہ ہی کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن میری طرف نزول وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ مسلم شریف میں ہے۔ مذکورہ بالا آیات حضرات یہ ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارکہ
تذکرہ کرنا جائز و مستحسن ہے۔ یہ قرآن کریم احادیث مبارکہ کی اتباع پیروی ہے۔ حضرات، البتہ ختنہ یا عقیقہ یا شادی وغیرہ کے موقع پر میلاد شریف کی محفل سجانا جائز امر مستحسن اور باعث برکت ہے۔ اگر بکر نے ایسا کہا ہے تو اس کا اس طرح سے کہنا سراسر غلط ہے۔ یہ وہابیت و دیوبندیت کی علامت ہے۔ بکر پر ضروری ہے کہ اپنے قول سے رجوع کرے اور اس قول سے برات کا اظہار کرے، توبہ استغفار کرے اور آئندہ ایسی باتوں سے پرہیز کرے۔ حضرات محترم، میں نے اس فتوے کو اس لیے صادر کیا، فتوے کو منگوایا وہ سنی دارالفتہ مشراؤں شریف ضلع سدھارتھ نگر سے حضور حضرت علامہ مولانا مفتی حبیب الرحمان صاحب قبلہ اور مفتی ضیاء الحق صاحب کے سنی دارالفتہ سے میں نے فتویٰ منگا کر کے 16 دسمبر 2020 کو ایک میلاد شریف کرایا، جس میلاد شریف میں متعدد علماء تھے اور بے شمار سامعین حضرات بھی تھے۔ میں نے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے اس فتوے کو سنایا اور ہر امام کو فتویٰ نامہ دیا تاکہ اس علاقے قرب و جوار میں اور ہر جگہ ہر گوشے میں لوگوں کا ایمان محفوظ رہے اور عقیدہ بھی محفوظ رہے۔ اور میں نے اس لیے مسلک کا کام کیا کہ دارالعلوم رضویہ بادشاہیہ کا مدرس مولانا ارمان عبیدی نے جو کفریہ بات بولا ہے، لاک ڈاؤن میں جو نمازیں پڑھی گئی ان نمازوں کو حرام کہا، بیان کردہ حدیثوں کو غلط کہا، اس لیے میں نے فتویٰ منگایا کہ یہ کفر کا فتویٰ دارالعلوم رضویہ بادشاہیہ کے صدر مدرس جو ازہری جامع مسجد کا امام بھی ہے، اس پر کفر کا فتویٰ صادر ہو گیا ہے، مگر اب تک اعلانیہ توبہ نہیں کیا ہے اور نہ ہی تجدید نکاح کیا ہے اور نہ ہی تجدید بیعت کیا ہے۔ اب تک اس فتوے پر عمل نہیں ہو رہا ہے، لہٰذا اس لیے یہ بات ہر علاقے ہر جگہ یہ مشہور کر دی جاتی ہے کہ لوگ ایسے لوگوں سے اپنے دامن کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری دعا ہے، مولا اپنے فضل و کرم سے اور پیارے محبوب کے طفیل حضرات اہل بیت کے طہار کے طفیل اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل اور سرکار سرکائیں سیدنا تیغی علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے طفیل اور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے طفیل اور سیدی تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے طفیل اور سرکار حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے طفیل علامہ سید نوری میاں اور سید اچھے میاں اور حضور مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے طفیل، سب کا ایمان محفوظ رہے اور سب کا عقیدہ محفوظ رہے۔ اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، نعرے تکبیر اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ، غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبل دی مدد کعبہ امام مدد، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں، کعبے کی بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدہا تم پہ کروڑوں درود، شافعی روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافعی جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، شافعی روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافعی جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ اور اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، تم ہو حفیظ و مغیث کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑوں درود، اور دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفی پہچان سا، سینہ پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرات، یہ کفر کا فتویٰ مولانا ارمان عبیدی پر صادر ہو گیا ہے۔ میں مولانا محمد شبیر اشرف تیغی اشرفی قاضی تاج پور گنج پوسٹ بستی تھانہ جنتا بازار ضلع چھپرا سارن بہار، پن کوڈ 841206 ہے، لہذا اس فتوے کو ہر کوئی سنے اور ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرے۔ اللہ فضل فرما کرم فرما، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔